السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج جا رہی ہوں اپنی کزن کے گھر، بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کے ہسبینڈ کا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بس سفر اکیلی جا رہی ہوں اور اچانک کال آئی کہ جناب وہ بیمار بھی نہیں تھے، بس اچانک سے طبیعت خراب ہوئی ہے، ہاسپٹل لے کر گئے اور ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی۔ تو بس یہ اچانک موت ہو یا موت تو موت ہے، صدمہ تو ہے ہی۔ تو بس وہاں گئی، بس وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت عجیب سا دل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر عطا کرے۔ میری کزن مجھ سے چھوٹی ہے اور بہت افسوس ہوا، لیکن بس وہی بات ہے کہ ایک کے پیچھے ایک کو ہمیں بھی کل چلے جانا ہے۔ تو گھر آئی ہوں تو یہ ٹینشن کہ جناب بس وہی روزانہ گیس کا مسئلہ، صبح نہیں ہے، شام نہیں ہے، تو ہر وقت بازار سے کھانا منگا کے بھی دل بہت عجیب سا ہو گیا، نہ کچھ صحیح سے پکا سکتے ہیں نہ کچھ۔ تو یہ ابھی بیٹا لایا ہے کھانے کے لیے کاٹھیا واڑی چھولے اور چپاتی، تو پسند نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں پسند ہے، اور خاص کر کاٹھیا واڑی چھولے بازار کے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں اتنا کارن فلور ڈالتے ہیں کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیسٹ کو کیوں خراب کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ کھا رہی ہوں، اور ظاہر بات ہے جب وہاں گئی تھی تو میرا سلائی کا کام رک گیا تھا، ہر کام کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تو ملنا ملانا، زندگی موت یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو گھر آئی تو بس وہ دن تو ایسے ہی پریشانی میں تھوڑی سے صدمے میں گزر گیا۔ یہ آج کی دوپہر ہے اور ثانیہ نے بھی کال کری ہے کہ امی میں آ رہی ہوں، وہ چھوٹے منع کی ختنہ کرانی ہے۔ تو پہلے تو اس کا تھا کہ امی آپ ایک ہفتے کے لیے آ جاؤ، لیکن میرے پاس نہیں ہے ٹائم، میرے کسٹمر مجھے نہیں چھوڑتے، تو بس انہوں نے کہا کہ نہیں آنٹی آپ ہمارے کپڑے کمپلیٹ کر دیں، تو بس شادی ہے اور بس ہر وقت نانا کرتی ہوں کہ نہیں لوں گی، لیکن پھر مجبوری۔ تو بس ثانیہ کو میں نے بلا لیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے رات کے کھانے کا ٹائم، اور بالکل نہیں آ رہا سمجھ میں کہ کیونکہ ایک تو مصروف بہت ہوں میں، تو مصروفیت اتنی ہے کہ ادھر سلائی کو بھی پورا ٹائم دینا ہے، اور پھر گھر میں جب بہو بیگم نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے سب کا کھانا دانا سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ مصروفیت ہے، پتہ نہیں کس طرح سے ٹائم نکالتی ہوں میں۔ تو بس یہاں پر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو انڈوں کا خوگینہ بنا رہی ہوں، اور روٹی میں نے پہلے بنا کے رکھ لی ہے، اور اب یہاں پر انڈے کے خوگینے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور ثانیہ اور اس کے ہسبینڈ ہاسپٹل بچے کو لے کے جا چکے ہیں ختنہ کرانے کے لیے۔ مشورہ تو مجھے سب نے یہی دیا تھا کہ آپ کو جانا چاہیے، لیکن بھائی میں ہوں کمزور دل کی، تو میں تو بچے کی تکلیف بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا کہ معذرت ہے ثانیہ تم بھی مت جاؤ، بس جینٹس کو بھیج دو، لیکن ان کے ہسبینڈ نے کہا نہیں امی ان کا ہونا ضروری ہے وہاں۔ تو میں نے کہا آپ جاؤ بھائی، میری تو بالکل ہمت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی، اس چیز کے لیے معذرت ہے، گھر بچہ آئے گا میں بہت سنبھال لوں گی، دیکھ لوں گی، سب کچھ کر لوں گی، لیکن یہ کہ میری ہاسپٹل میں اتنے چھوٹے بچے کی تکلیف دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہاں کے لیے معذرت ہے۔ تو یہاں پر میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری، اور ثانیہ گئی ہے ہاسپٹل، تو بس میں نے کہا آئے گی تو پھر ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ بچے کو
بس چھوٹی سی تکلیف دے، اور اس کی ظاہر باتیں دیکھیں یہ سنت ہے، اور سنتیں کرانا بھی ضروری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور جو کچھ لکھی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو یہ سب کام بھی بہت ضروری ہے. چھوٹا سا معصوم بچہ دیکھ دیکھ کے مجھے تو اتنا دل بس بہت زیادہ وہ ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو حکم رکھا ہے ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے. تو یہاں پر ثانیہ کے بچے میرے پاس ہیں، اور بس یہ بہت پریشان بھی کر رہے ہیں مجھے، کیونکہ پتہ نہیں اس ایج کے بچے، یہ 6-7 ایئر کے، اور یہ اتنے عمر کے بچے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیوں اتنے پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ. اور شاید کہ یہ بات ہے کہ مجھے چھوٹے بچوں کی عادت نہیں رہی. ہاں آمنہ عبداللہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ بچے مطلب یہ کہ اتنی اکیلے اکیلے رہتے ہیں تو اتنی شیطانی نہیں کرتے. یہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو شاید یہ وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شیطانی کرتے ہیں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. پہلے کھائی ہے جناب میں نے میڈیسن، کیونکہ سر میں تھا بہت شدید درد، اور اس کے بعد آئی ہوں میں کچن میں. پہلے روٹی بنائی، اس وقت الحمدللہ گیس آئی ہوئی تھی، تو بس پہلے روٹی بنا لی، اور اس کے بعد میں نے خوگینے کی تیاری کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ وہ جب آئیں گے بچے کو ختنہ وغیرہ کرا کے تو کھانا یہاں پر ریڈی ہونا چاہیے، تاکہ وہ آتے ہی کھانا کھا لیں. کیونکہ آج میرے داماد بھی میرے گھر ہی رکیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ کچھ میں دیکھوں گی، کچھ وہ دیکھیں گے، کچھ ثانیہ دیکھے گی. اسی طرح بچے کو ظاہر ہے پہلی رات ہے، تکلیف میں ہے بچہ، تو لازمی بات ہے کہ ہم سب کے کو ہی مل کے سنبھالنا ہے. تو بس 1-2 دن یہی وجہ تھی لوگ کو ہو گئے، کیونکہ کل تو میں بالکل نہیں بنا سکی. ظاہر بات ہے صدمہ تھا. وہ بھی خاندان کے ہی تھے، میرے کزن ہی لگتے تھے، میری کزن کے ہسبینڈ، اور پھر میرے کزن کے ہسبینڈ بھی تھے، اور اس طرح وہ میرے بہنوئی بھی تھے، اور ویسے میرے بھائی بھی لگتے تھے. تو بس افسوس تو ہے، بڑا دل برا سا ہو رہا تھا. چھوٹی وہ چاروں کی 4 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاروں جوان ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور کل وہاں گئی تو بس میری بھی وہاں طبیعت خراب ہو گئی، جیسے کہ انجائنا کا درد وغیرہ مجھے ہو جاتا ہے، تو بس نہیں مجھ سے برداشت ہوتا اب. اور اسی وجہ سے آج سویم تھا، لیکن میں نہیں جا سکی. معذرت کر لی میں نے، کیونکہ میری اپنی طبیعت خراب ہو جائے اور وہاں پر لوگ میری ہی پریشانی میں لگ جائیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو بس یہاں پر میں خوگینے کی تیاری کر رہی ہوں، اور یہ بھی بس ریڈی ہے. تو بس اب کھانا کھائیں گے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ اچھا سا کوئی کھانا بنائیں، تو بس جلدی جلدی میں نے خوگینہ ہی بنا لیا. امید کرتی ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آئے گا، اور مرحوم کے لیے آپ بھی ایک دفعہ انا للہ ضرور پڑھ دیجئے گا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ بے شک سب کو، ہم سب کو جانا ہے، ایک دن ہم سب کو جانا ہے. لیکن یہ کہ کسی کا بچھڑتا ہے تو ظاہر بات ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے. بڑا پورا گھر تھا ماشاءاللہ، باپ تھا بچیوں کا، وہ ایک دم سے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو لازمی بات ہے بچیوں کے لیے بھی بڑا صدمہ ہے، اور ان کی وائف کے لیے بھی بڑا صدمہ ہے. بس اسی طرح زندگیاں گزر رہی ہیں، اور اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن. اور بس اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں خوشیاں دکھائے، آمین ثم آمین. اور بس میرا یہ چھوٹا سا ولاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، پلیز پلیز پلیز. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری ویڈیوز اسی طرح دیکھتے رہیں، پسند کرتے رہیں پلیز
پسند کرتے رہیں. مجھے